بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام نے اہل دنیا اور اس کی تمام مخلوقات پر تقریباً 750 سال تک حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر جاندار چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایمان افروز واقعات تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجسہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف موجود ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، رات بھر سوتے نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست اور ذہانت اور بے بنا قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو میں اس فیصلے کے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اے اللہ کے نبی، آپ بکریاں کھیت والے کو دے دے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والوں کے سپرد کر دے کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اسی حالت میں دوبارہ لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دے اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اس فیصلے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی۔ مقدمہ یہ تھا کہ دونوں عورتیں ایک نو مولود بچے کی دعوے دار تھیں۔ ایک نے بتایا کہ چند دن کے وقفے سے ہم دونوں کے بطن سے لڑکے پیدا ہوئے، دوسری عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا، اس عورت نے ایک منصوبے کے تحت میرے بچے کو اٹھا لیا۔
اور مشہور کر دیا کہ بھیڑیا میرے بچے کو لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بچے دونوں عورتوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سننے کے بعد بچے کی اصل ماں تڑپ اٹھی۔ بے قراری کے عالم میں اس نے رو کر کہا، نہیں نہیں، یہ بچہ اسی عورت کا ہے، اسے دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ممتا کے جذبے سے سرشار اصلی ماں کو اس کا بچہ دلا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہش مند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سلول، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر کے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت اس زور و شور سے کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یرشلم چھوڑنا پڑا۔ باپ بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی اور نہایت ہولناک جنگ ہوئی جس میں ابو سلول مارا گیا۔ اس بغاوت کے ختم ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام دوبارہ شہر القدس واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں دوسرے بیٹے ابو ویر نے تخت شاہی حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کر دی۔ ان 2 بغاوتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے وزیر اعظم اور اراکین سلطنت کے مشورے سے حضرت علیہ السلام کی تخت نشی کا اعلان کر دیا۔ حکمران بننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کی دین کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ دنیا کے ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، کیونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اراکین سلطنت اور لشکر کے ہمراہ تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسی طرف اتنی تیز رفتار سے لے کر جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک طے ہو جاتی۔ ابن حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے 7 اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لے تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے
कीमती मोती हीरे जवाहरात निकाल लाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने का शौक था, चुनांचे वो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर शानदार इमारतें बना दी। अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे सज़ा देते और जंजीरों में जकड़ देते। कुरान करीम की सूरह अंबिया में इरशाद है, हमने बहुत से शयातीन भी उनके ताबे किए थे जो उनके फरमान से गोता लगाते थे और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे और उनके निगहबान हम ही थे। नाज़रीन, जिन्नात में भी दो तरह के जिन्नात हैं। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी का हर हुक्म मजहबी फरीज़ा समझकर पूरा करते थे, लेकिन जो जिन काफिर थे उन्हें शयातीन कहा गया है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।